السلام علیکم۔ خود سے خدا تک چیپٹر 17 بے چینی، دباؤ اور پریشانی، انزائٹی، ڈپریشن اینڈ اسٹریس، پارٹ 2۔ یہ اینٹی ڈپریسنٹ اور ادویات ایک مکمل پاگل پن کی طرح انسان کو لے جانے کے لیے بنی ہیں۔ عارضی آرام کے سوا ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ آج کے میڈیکل سسٹم کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور ہمارے سوچنے کے لیے عبرت ہے کہ ایک ایسی دنیا، ایک ایسا معاشرہ جہاں شراب، ہیروئن، چرس اور افیم پینے پر، بیچنے پر پابندیاں بھی ہیں اور ایسا کرنے والوں کو کبھی قبول بھی نہیں کیا جاتا، وہاں سب سے بھیانک نشہ ایلوپیتھی کے سائے تلے قانون کی اجازت سے اور باعزت طریقے سے بیچا بھی جا رہا ہے اور استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ دوسرے نشے بھی قانونی طور پر جائز کر دیے جائیں تاکہ بھائی چارے اور مساوات کی فضا میں ہم سب گھل مل کر نشہ کر سکیں۔ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ نیند کی گولی کا انٹر ڈوز وتھڈراول کیا شے ہے۔ ہیروئن کے ایک انجیکشن سے دوسرے انجیکشن کے درمیانی وقفے میں نشہ کرنے والے کا جسم ٹوٹتا ہے، ہزار علامات پیدا ہوتی ہیں، اسے انٹر ڈوز وتھڈراول کہتے ہیں۔ یہی معاملہ نیند کی گولی کا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوراک بڑھانی پڑتی ہے۔ اگر آپ سلیپنگ پلز لے رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ کچھ نہ ہو سکے آپ کو اسے چھوڑنا ہوگا۔ اس کا وتھڈراول انتہائی بھیانک ہے۔ ہر شے، حتیٰ کہ ہیروئن سے 6 مہینے سال میں نجات مل جاتی ہے، مگر نیند کی گولی کا وتھڈراول 5 سال بھی چلتا دیکھا ہے۔ جو نیند کی گولی چھوڑ دے گا اس کا ڈپریشن نارمل ہوتا چلا جائے گا۔ وقت بہت زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے 2 مراحل ہیں۔ پہلا ایکیوٹ فیز ہے جو 3 ماہ سے 1 سال تک چل سکتا ہے۔ اس دوران ڈپریشن پوری شدت سے مریض پر حملہ آور ہوتا ہے، بے پناہ خوف کے دباؤ سے گزرنا ہوتا ہے، نفسیاتی اور جسمانی دونوں طرف سے بے پناہ اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے، مگر راز کی بات یہ ہے کہ یہ سب ہرگز جان لیوا نہیں ہوتا۔ پھر پروٹیکٹیو فیز شروع ہوتا ہے۔ اسے گزارنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، علامات بہتر ہونے لگتی ہیں، مریض آہستہ آہستہ زندگی میں واپس آنے لگتا ہے۔ یہ طویل مدتی مرحلہ ہے مگر دشوار نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے ڈپریشن دھیما ہونے لگتا ہے۔ یہ بہت بڑا گھن چکر ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے مریض کو خود کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ وٹامن B12 اور وٹامن D بھی ڈپریشن کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کا ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے۔ اگر ٹیسٹ نیگیٹو آئے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ نیند کی گولی کے علاوہ بہت زیادہ سگریٹ نوشی اور دوسرے تمام نشے بھی انسان کو ڈپریشن کے جہنم میں پھینک سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا لائف اسٹائل اگر ٹھیک نہیں ہے، اگر زندگی میں گناہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو ضمیر بھی یہی کام کرتا ہے۔ احساس جرم بھی ڈپریشن کا ذمہ دار ہے۔ جو انسان حساس یا جذباتی ہوگا وہ ڈپریشن میں لازمی جائے گا۔ اللہ کی تلاش میں ناکامی بھی بے پناہ ڈپریشن پیدا کرتی ہے۔ کبھی آدمی لمبی داڑھی رکھتا ہے، سر کے بال بڑھاتا ہے اور کبھی چلے کاٹتا ہے، وظیفے کرتا ہے، سب علم کی کمی کا شاخسانہ ہے۔ نفس بے چین تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے شخص کی نفسیات کا علاج نہیں کر سکتا۔ سورہ رات آیت نمبر 28۔ ترجمہ: خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ اگر کسی کو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے تو اسے چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے، اسے مکمل پڑھے۔ اللہ کے فضل سے اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسے ٹھیک ہوگا، کب ٹھیک ہوگا۔ انزائٹی اور ڈپریشن والوں کے لیے، حساس جذباتی لوگوں کے لیے، سوال کا جواب ڈھونڈنے والوں کے لیے، تلاش کرنے والوں کے لیے اس کتاب کا ایک ایک صفحہ انشاءاللہ تریاق ہوگا، اکسیر کا درجہ رکھے گا۔ نفسیاتی خلجان نفس کی ایک ایسی بنیادی جبلت ہے جو بہت گہرائی تک اس کی جڑوں میں پیوست ہے۔ نفس کی حرکات ساری کی ساری خود پر مرکوز ہیں، سیلف سینٹرڈ ہوتی ہیں۔ ڈپریشن کا مریض اگر اپنا مشاہدہ کرے تو بخوبی دیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا کے محدود تر زاویہ نظر سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ میری خوشیاں، میری بیماری، میری تکلیف، میرا ڈپریشن۔ یہ حد سے بڑی ہوئی خود غرضانہ نفسیات کی حرکت ہے جو یوں تو ہر نفس میں بدرجہ اتم موجود ہے، مگر ڈپریشن کی صورت میں یہ زندگی کے تمام درجات پر اپنا تسلط قائم کر لیتی ہے۔ اس لیے نفس ہی تمام تر ذہنی خلجان کا ذمہ دار ہے۔ وجہ باہر نہیں، اندر ہے۔ دنیا اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار میں ہے، نفس ہے، ایگو ہے۔ زندگی کی طرف بہت زیادہ انا پرست رویہ، اپنی ذات کی طرف بے پناہ جھکاؤ، اپنی خواہشات کو ہر حد تک جا کر پورا کرنے کی دھن۔ اگر غربت ہے تو اچھی کوشش کرنے کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے بجائے غربت سے جنگ اور ہر وقت اپنے حالات پر بے بسی کی حالت میں افسوس کرنا، زندگی کے ساتھ انا پرست رویہ رکھنا، یہ ایسی زندگی گزارنا ہے جس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے بھی
تو صرف اپنے مفاد، اپنی دلچسپی کے حوالے سے ہے یا پھر اپنی مجبوری کے لیے؟ خود پر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی خوشی یعنی شادی، دولت، اولاد، صحت کا بے پناہ پیچھا اور اس کے لیے بے حد محنت صرف اس لیے کرنا کہ اس خوشی کے حصول کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، سب مل جائے گا؟ یہ زندگی کے ساتھ اچھے تعلق کی نہیں بلکہ خود غرضانہ تعلق کی نشانی ہے۔ اسی رویے سے ڈپریشن کی علامات جنم لیتی ہیں۔ یہ نفسیات دان، سائیکولوجسٹ یا سائیکاٹرسٹ کی بس کی بات نہیں کہ اس بات کو سمجھ سکے کہ بذات خود نفس ہی اس بحرانی کیفیت کی شروعات کا ذمہ دار ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ نفسیات دان یہ سمجھتا ہے کہ سیشنز اور ادویات کے ذریعے اگر کسی نہ کسی طرح مریض کو دوبارہ سے منظم، ری آرگنائز کر دیا جائے تو وہ پھر سے دوسرے لوگوں کے ساتھ پہلے جیسی نہ صحیح مگر کافی حد تک بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اصل معاملے کو نہ صرف دیکھا ہی نہیں گیا بلکہ الٹا اسے دبا دیا گیا ہے۔ ترغیب، سیشنز اور اینٹی ڈپریسنٹ کے ذریعے وقتی ریلیف حاصل کر لیا گیا ہے مگر یہ ایسے ہے جیسے درخت کاٹ دیا ہے، جڑ ویسے کی ویسی ہے، دوبارہ پھوٹے گی اور اب کی بار نئی طرح کی شاخیں کونپلیں دکھائی دیں گی۔ کسی کے نفس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس نفس کو علم دینا پڑے گا، ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ہے جسے اللہ نے نفس کا علم بخشا ہے۔ وہ اسپیشلسٹ ہے اس کام کا اور اس کے سوا یہ کسی اور سے کبھی نہ ہوگا۔ نفس اکیلا خود کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کی فطرت ہی اضطراب، انتشار ہے، ڈس آرڈر ہے۔ یہ اپنے آپ کو خود اکیلا آرڈر میں کبھی نہیں لا سکتا۔ نفس کا علم صرف نفسیات نہیں ہے، یہ صرف ایک حصہ ہے، یہ آدھا جسم ہے۔ اللہ کے بغیر، قرآن کے بغیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر نفس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جس سے یہ حاصل شدہ علم کو خود پر نافذ کر سکے۔ اسے اپنے علاج کے لیے سرنڈر ہونا پڑتا ہے، اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ سرنڈر وہ ہوشی اینستھیسیا ہے جس کے بغیر یہ خود کو کبھی آپریٹ نہیں کر سکتا۔ جو نفس اللہ سے دور ہے، اپنے خالق سے غافل ہے، ان اویئر ہے، اس کا کام ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اور دوسروں کے لیے انتشار، بد نظمی پیدا کرنا ہے، ڈس آرڈر بڑھانا ہے، فساد کرنا ہے۔ لوگوں کا اس موضوع پر ایک عجیب چلن ہے، ایک فریب خوردہ زاویہ نظر ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہی تو زندگی ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے، اسے برداشت کرنا، سہ جانا اور آگے بڑھ جانا ہی حل ہے۔ وی آر میڈ سو، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صرف خود فریبی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ انسان کا مقدر ہے کہ ہر وقت جسمانی اور نفسیاتی اذیت، ہمیشہ کے تضاد اور دکھ میں زندہ رہے؟ نہیں، ایسا کوئی جرم آدم نے نہیں کیا تھا کہ خدا اس کی نسل کو اتنے بدترین ٹارچر سے گزارتا۔ خدا ایسا نہیں ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں، ہمارے نفوذ ہیں جنہوں نے نفرت کی آگ سے اس دنیا کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ انسان ایسا ہی ہے، اس کی فطرت ہی ظالم اور جاہل ہے۔ جو جذباتی اور حساس نہیں، وہ کامیابی سے چھپ جانے میں کچھ دیر کامیاب ہو جاتا ہے مگر ہمیشہ نہیں، ہرگز نہیں۔ درد جھیلنا، سفر کرنا، پریشان ہونا، نفسیاتی عوارض میں مبتلا رہنا، خود سے جڑے ہوئے اپنے سے کمزور لوگوں کو اپنی نفسیاتی حالات کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرنا اور خود سے طاقتور لوگوں کی نفسیات سے مطابقت پیدا کر کے جینے پر خود کو مجبور کرنا، یہ سب ہمیں کس نے سکھا دیا؟ کیا اللہ نے؟ کیا اسلام نے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ معاشرہ، کلچر یا سوسائٹی کچھ بھی کہہ لیں، اسے وجود میں لانے کی طاقت صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے۔ معاشرہ ہمیشہ کسی سچے مذہب سے وجود میں آتا ہے۔ مذہب معاشرے کو پیدا کرتا ہے، یہ خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ نفس منظم اور مربوط، آرگنائزڈ نہیں ہوتا، اس لیے نفس انسان بھی آرگنائز نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ ہے جو آسمان سے کتاب اتارتا ہے، مذہب بناتا ہے اور مذہب سے معاشرے کو پیدا کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے۔ پھر یہ معاشرہ اسی مذہب کو، اسی کتاب کو جس نے اسے جنم دیا بدل ڈالتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں تضاد ابھر آتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اجتماعی اور انفرادی نفس کے بگڑنے کے لیے یہ آئیڈیل صورتحال ہوتی ہے۔ پھر طویل مدت بعد مسخ شدہ بگڑے ہوئے معاشرے کی یہ حالت ہو جاتی ہے جیسی آج ہماری ہے۔ پھر ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ بیچارگی، پریشانی، ڈپریشن تو زندگی ہے، ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ وی آر میڈ سو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کر لیا جاتا ہے۔ معاشرہ نفس ہے، سوسائٹی میں اور آپ ہیں۔ جیسے جیسے فرد کا نفس بگڑتا ہے، معاشرہ بھی بگڑتا چلا جاتا ہے اور پھر انسان ہر ذلت، ہر غلامی کو مقدر سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ تکلیف آتی ہے، سب کو آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ دباؤ بھی کبھی آ جاتا ہے۔ حالات اور واقعات کبھی کبھی خوفناک مسائل کا روپ دھار لیتے ہیں۔
غم بھی آتا ہے، سب کچھ فطری بات ہے، آتا ہے تو چلا بھی تو جاتا ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔